مریم پڑھ رہے تھے، کل 50 آیت کمپلیٹ کی ہے، اور درمیان میں آپ کو سورۃ مریم سے کہیں آگے سورۃ قصص کی آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ سو آؤٹ آف دا وے جا کے میں آپ لوگوں سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہوں، اور یہ میں نے فیل کیا ہے کہ اگر میں نے آج نہ کی یہ بات تو ہو سکتا ہے نیکسٹ میں، پہلے میں نے سوچا ہے کہ کسی اور لیکچر میں جیسے ہم جمعرات کو کرتے ہیں یا کبھی اس موضوع پہ بیان کروں، لیکن مجھے یہ اتنا اندر سے جیسے کہہ رہے ہیں ہٹ کیا ہوا ہے، یہ بات ٹاپک ہٹ کیا ہوا تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں ابھی بات کروں۔ میرے پاس ہم لوگوں کو پھر ہو سکتا ہے موقع ملے نہ ملے، نصیب میں اتنی بات ہو یا نہ ہو، جس جذبے کے ساتھ میں آج کروں گی ہو سکتا ہے میں پھر کبھی نہ کر سکوں، جس طرح سے مجھے سمجھ آئی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اسٹوری میں شاہ کے بعد کبھی ملا ہے اس کے فادر کی، جانوروں کی نوکری، جانوروں میں نوکر ہوتا ہے نا، ان کا خیال کرنے والا، پانی پلانے والا۔ تو میں جیسے جیسے دیکھ رہی تھی نا، جیسے جیسے ورڈنگ سن رہی تھی، میرے ذہن میں سورۃ قصص کی آیات چلنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیم یہی کچھ ہوا ہے۔ اسلام کیسا دین ہے، اور جب وہ رانجھا رشتہ بھیجتا ہے اس کے گھر میں تو اس کا باپ کیا کہتا ہے، تم نے میری ناک کٹوا دی، مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ صرف اس کا ہیر کا باپ نہیں کہہ رہا تھا، ہم میں سے ہر ایک کا باپ کہتا ہے۔ میں نعمان علی خان کا کچھ دن پہلے سن رہی تھی، یہ سائڈ کے میری 4 بیٹیاں ہیں، اب 4 بیٹیاں باہر بھی جائیں گی، پڑھیں گی بھی صحیح، بڑی ہوں گی، وہ کو اداروں میں پڑھیں گی، کہیں جاب کریں گی، یا کسی بھی طرح سے کسی لڑکے سے اٹریکشن ہوگا، وہ آ کے رشتہ مانگے گا تو میں کیا کہوں گا، اوہ ہو میری ناک کٹ گئی، یا میری بیٹی کہے گی ابا میں فلاں کو پسند کرتی ہوں۔ تو برصغیر پاک و ہند میں اگر بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا میں رہنے والا ہوں تو میں کہوں گا کسی دور دراز گاؤں میں اب تو میں یہاں سے منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اس چیز کو کنسیڈر کریں، رشتہ کنسیڈر کریں۔ تو میں تو حیران ہو رہی تھی جب وہ رشتہ مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ نوکر ہمارے گھر جس نے جانور چرائے اور یہ رشتہ مانگ رہا ہے، پھر وہ بتاتی ہے کہ نہیں وہ دوسرے گاؤں کا ویسے ہی بڑا چودھری ہے جیسے ہم لوگ ہیں، وہ میری خاطر نوکر بن کے رہ رہا تھا۔ تو اس کا غلط نکاح کرنا، تو میرے ذہن میں سورۃ قصص کی آیات چل رہی تھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تو وہ قرآن کا حصہ ہے، اگر ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، اللہ نے آؤٹ آف دا وے کیا کوئی سٹوری ہمیں سنائی ہے جس کو ہم نے پریکٹس نہ کرنا ہو؟ قرآن کا کوئی قصہ، قرآن کی کوئی سطر، میں تو کہتی ہوں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے ایگزامپل نہ ہو، لیسن نہ ہو، یا کوئی بے بک بیٹھے فسقا لہما، انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا ان کے لیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بھی آئیں کھڑی تھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے ہیں مدین، اور دیکھا ہے کہ لوگ کافی سارے اکٹھے ہیں کنویں پر، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ایسے سمجھیں فلنگ اسٹیشن پہ لائن لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی جانوروں کو۔ تو وہ لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھیں، تو آپ نے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں آگے جاتی؟ انہوں نے کہا مردوں کا رش ہے، ہم اس میں گھس کے پانی کیسے پلائیں جانوروں کو، جب یہ سب چلے جائیں گے کیونکہ ہم کمزور ہیں بائی جینڈر تو پھر ہم بعد میں پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، پھر آپ سائے میں جا کے بیٹھ گئے، نہ گھر ہے نہ بار ہے، وہاں سے فرعون کے محل سے بھاگے ہیں جان بچاتے ہوئے، آپ پر قتل کا مقدمہ ہو گیا، یہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا، آپ اجنبی ہیں، یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ فقال، کہنے لگے رب، ان کو قصہ سنایا ہے تو وہ دوبارہ ان کے فادر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کے پاس جا رہی ہو، اس کا قصہ مجھے آ کے تم سنا رہی ہو کہ وہ بندہ ہے، وہ بڑا اچھا ہے، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، تم تو میری ناک کٹوا رہی ہو، تم تو بہت بڑی بےغیرتی کر کے آئی ہو، تم نے نامحرم سے گفتگو کی کیسے؟ کچھ بھی کہہ سکتے تھے نا۔ ہمارے ہاں نام نہاد سو کال جو دین کے ٹھیکیدار ہیں وہ ان چیزوں پر قدغن لگاتے ہیں۔ میں نامحرم سے بات ہو گئی تو یہ بہت بڑا کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ حالانکہ ان کی بچیاں جب دکانداروں سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو وہ یہی کچھ کر رہی ہوتی ہیں، وہ نامحرم ہوتا ہے، یا ہر دکاندار کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، کوئی بھی ہسبینڈ نہیں ہوتا، نہ میں جا کے نکاح کرتی ہوں نہ آپ لوگ کرتے ہوں گے، ظاہر ہے وہ نامحرم ہوتا ہے، اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں شاپ کیپرز کے ساتھ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس چیز کو اور نہیں سمجھا، کسی کے لیے اچھی فیلنگز جب چھپا رہے ہوتے ہیں اس کو اللہ حیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ قالت، کہنے لگی ان ابی، بے شک میرے فادر، میرے والد صاحب، یدعو کا، آپ کو بلا رہے ہیں۔ یدعو کا روٹ ورڈ دعا ہے، دعا مطلب پکارنا، ہی از کالنگ یو، ہی از انوائٹنگ یو، یہ آپ کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی وہ حل نکالیں گے۔
लियज्जिया का, ताकि वो आपको अजर दें, बदला दें, अजरा मा सकैत लना, जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। मैंने मुफ्त में ये सर्विसेज नहीं ली, मैंने ये नहीं किया कि मैं नौजवान लड़की हूँ तो आपने अगर एक लड़का होते हुए हमारे जानवरों को पानी पिला दिया है तो मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा लूँ, नहीं। ही हैव टू पे यू, वो आपको पे करेंगे, आप इसलिए वापस आइए। फलम्मा जाअहु, बस जब वो पहुँचे वहाँ पर, वक़स्सा अलैहिल क़ससा, उन्होंने अपना किस्सा सुनाया, अपनी स्टोरी सुनाई। ज़ाहिर है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा होगा